1400 سال گزر گئے، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی صورت میں سجدہ ہے اور کون سی صورت میں نہیں ہے۔ میں نے قربانی کے پہلے جمع نہیں کرائے، بہتر یہی ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ مکے کے حدود میں، حدود حرم میں جہاں جاؤ کرو۔ میرے مدنی پاک نے اپنے ہاتھ سے بھی کیا، وہ تو مجبوری ہے کہ اگر آدمی نہیں کر سکتا، ذرائع نہیں ہے، تو چلو وکیل بنا دے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز امام دونوں نمازیں کٹھی پڑھائیں گے اور قصر پڑھائیں گے، کیونکہ حنبلی مسلک میں ایام حج میں جتنی نمازیں ہیں وہ قصر ہیں، اور وہ جمع بین الظہر والعصر بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ میرا مشورہ مانو، اگر مسجد پہنچ جاؤ تو جھگڑوں میں نہ پڑھو، جیسے امام پڑھائے پڑھو۔ الحمدللہ امام احمد بن حنبل بھی برحق امام ہیں، اور اگر کوئی آدمی حنفی مسلک پر ہے اور اپنے مسلک پر بھی یاد رکھو، اگر وہ حاجی مسافر ہے تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مقیم ہے تو پھر اپنے کیمپ میں پوری نماز پڑھے گا اور اپنے وقت میں پڑھے گا۔ میں نے 1996 میں اپنے بیوی کے ساتھ جب حج کیا تھا، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد ہم دونوں میاں بجائے جمروں پر کنکریاں مارنے چلے گئے۔ کیا ہم پر دم واجب ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ مینا کے بجائے جمرود پر چلے گئے۔ جمرود کیا ہوتا ہے؟ جمروں پر، یعنی کنکریاں مارنے۔ تو کنکریاں مینا ہی میں جو ہیں، وہ کسی اور ملک میں۔ حج کی نیت سے آیا ہوں، حج کی قربانی مینا میں ہوگی، اپنے وطن میں نہیں ہو سکتی۔ وہ جو دوسری قربانی ہے وہ وطن میں ہو سکتی ہے۔ یار اسلام بڑا آسان ہے۔ اگر کسی نے مثلا تمتع کرنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بکری کے، تو 3 روزے حج میں رکھ لیں، یعنی یکم ذی الحجہ سے روزے رکھ لیں، یکم 2 3 یا 2 3 4، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں، قربانی کی ضرورت ہی نہیں۔ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم۔ اگر دین کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تمہارے اندر دین ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ مال نہ ہو تو چور کیوں آئے گا؟ اس لیے کوئی غم نہ کرو۔ جب بھی وسوسے آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ طواف زیارت، حلق اور قربانی حنفی مسلک میں ترتیب ہے کہ پہلے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد حلق کرائے۔ یہ 3 چیزیں ترتیب میں شامل ہیں، طواف زیارت ترتیب میں نہیں ہے۔ لیکن ان ائمہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ترتیب پہ عمل کرو، افضل ہے، اعلیٰ ہے کہ حضور نے ترتیب سے کیا۔ لیکن اگر نہ ہو تو دم نہیں ہوگا۔ حنفی مسلک میں ہے کہ نہیں، اگر اس نے ترتیب بغیر عذر کے آمدن آگے پیچھے کیا تو اس پہ ایک دم جرمانہ دینا پڑے۔ اگر ہم 6 دن حج کو پاکستان سے آنا ہو تو صرف حج کے افراد کے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں۔ نفلی ہے وہ بھی 6 ذی الحجہ کو احرام بالکل باندھ سکتا ہے۔ آخری فائدوں والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ حج کے افراد کے احرام باندھ کے آ جائیں تاکہ حج کر کے فارغ ہو جائیں، ان کو قربانی بھی نہیں دینی پڑے۔ حج افراد والے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد کاٹیں گے۔ ہاں جی، پہلے کنکری ماریں گے پھر بعد کاٹیں گے۔
तवाफ तमत्तु और किरान वाले बिल्कुल तवाफ ज़ियारत भी करेंगे, सफा मरवा भी दौड़ेंगे। अब हज में जमरा कुर्बानी सर उड़ाने के बाद तवाफ ज़ियारत से पहले गुस्ल करना ठीक है। जब आपने कंकरी मार ली, कुर्बानी कर ली, हल्क करा लिया, एहराम खुल गया, अब आप गुस्ल करो, कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ। जिंदा आदमी के लिए कोई उम्र नहीं, अपने लिए करो, उसके लिए दुआ करो ताकि झगड़ों से भी बचो। रौज़े मुबारक पर अफजल दरूद जो है जो नमाज में पढ़ते हो, लेकिन जब मुवाजहा शरीफ में सामने खड़े होंगे तो वहाँ सलात व सलाम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जो याद है अगर एक बूढ़ा आदमी है तवाफ के दौरान थक जाए तो बैठ सकता है, बैठ जाए। अगर उस दिन दोबारा कल करे इस तरह नहीं, बैठ जाए या भी चेयर पे कर दें, बैठ जाए आधा घंटा कौन। ये नहीं है कि एक चक्कर लगा के घर चला जाए, फिर दूसरे दिन आगे दूसरा चक्कर लगाएगा। मैंने शव्वाल में उम्रा किया है तो इंशाअल्लाह हम्बली मसलक में आपका हज तमत्तु होगा, और हनफी मसलक में आप मक्के में रहने वाले हैं, आपने हज के महीनों में उम्रा किया है तो आप पर एक दम है जुर्माने की, न कि तमत्तु की। जो कि वो कहते हैं तमत्तु और किरान बाहर वाला कर सकता है, मक्के वाला नहीं कर सकता। जिस होटल में मर्द औरत का क्याम, मस्जिद में मर्द जमात से नमाज पढ़ते हैं, औरतें सती करके आवाज पर दरमियान में 2 कमरों का वक्फा, बिल्कुल नमाज नहीं होती, न मर्दों की न औरतों की। जब तक अगली सफे नजर ना आए सिर्फ आवाज पे नमाजें पढ़ रहे हो। आवाज तो अपने मुल्क में टेलीविजन खोल लो, वही भी आ जाएगी। जब तक अगली सफे नजर ना आए उस वक्त तक नमाज नहीं होती। यार ये 4 दिन के लिए आए हो, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी हुई है कि नमाज के लिए हरम नहीं आ सकते हो। अगर इतने कमजोर हो तो आने की क्या जरूरत थी। काबा शरीफ तुम्हारी उदास नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हमें काबे की जरूरत है, ना कि काबे को हमारी जरूरत है। पता नहीं था मैंने मरवा के पीछे नफल तवाफ एक चक्कर लगाया, नफल भी नहीं पड़े हैं। मरवा के पीछे नफली तवाफ, मरवा के पीछे कौन सा नफली तवाफ होता है? एक चक्कर से तो कोई तवाफ होता ही नहीं, 7 चक्कर उनका एक तवाफ होता है। मरवा के बाद नफली तवाफ का मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है। रमजान में उम्रा किया, रमजान के 15 दिन बाद भी किया, फिर मैं रियाद चला गया। आज मैं रियाद से जिद्दे आया, जिद्दे से मक्के आया। मेरा इधर काम है हज इफराद के, मैं आप जिद्दे से एलान करने हज इफराद का।